بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 33 ٹیپو سلطان۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے متعلق حقائق کو جانا تھا اور تاریخی پس منظر نیز تاریخی حوالہ جات کے ذریعے ان کی حکومت اور ان کے طور طریقے، درویشانہ زندگی اور دیگر معاملات پر نظر ڈالی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس درس میں ٹیپو سلطان کے بارے میں وہ حقائق جانیں گے کہ جن کی وجہ سے برطانیہ راج کانپتا تھا۔ ٹیپو سلطان وہ شہزادہ تھا، وہ سپاہ سالار تھا، وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ جس نے برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، جس کے بارے میں اقبال نے بھی بڑی خوبصورت نظم لکھی، جس کو اسی سبق کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ نام اور پیدائش کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 عیسوی بمطابق جمعۃ المبارک 20 ذوالحجہ 1163 ہجری کو دیوہانی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دہی ضلع کا مقام ہے، جو بنگلور شہر کے تقریباً 33 کلومیٹر یا 21 میل شمال میں واقع ہے۔ یہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر رکھا گیا۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بھی عقیدت بزرگان دین سے تھی، جس نسبت سے ان کا نام رکھا گیا۔ اسے اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ گویا ان کے دادا جان کا نام فتح محمد تھا، جس نسبت سے انہیں فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر، حیدر علی ان کے والد گرامی ہیں، انہوں نے خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں انہیں نوعمری میں ہی شامل کر دیا گیا۔ گویا بچپن سے ہی ان کو تلوار بازی سکھا دی گئی، بچپن سے ہی ان کو فوج اور سیاسی امور سے متعلق تعلیم نہ صرف دی گئی بلکہ عملی طور پر انہیں اس معاملات میں داخل کیا گیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیارات دے دیے گئے۔ گویا 17 سال کی عمر میں یہ شیر بن چکے تھے۔ ان کی بہادری، شجاعت، تلوار بازی یہ دور دور تک مشہور تھی۔ ٹیپو سلطان ایک انتہائی ذہین اور فطین انسان بھی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ ہر فیصلے کو باریک بال سے اور تلوار تیز سے ذہن کے ساتھ آپ ان کو حل کیا کرتے تھے، اور انہیں اپنے والد گرامی حیدر علی، جو کہ جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ حیدر علی یا ٹیپو سلطان حادثاتی طور پر سلطان بنے یا حکمران بنے یا مجاہد یا سپہ سالار بنے، بلکہ ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ والد گرامی بھی بہادر رہے،
ایک طاقتور حکمران کے طور پر سامنے آئے، اور 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان جو کہ حیدر علی کے بیٹے ہیں، یہ بھی ایک مرد مجاہد کی طرح سامنے آئے۔ برطانوی سامراج کے خلاف جنگیں۔ ٹیپو سلطان نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور بر صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ عملی اقدامات کیے۔ ٹیپو سلطان اسے قطعی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی غیر ملکی آ کر ان پر حکومت اور تسلط اختیار کر دے۔ آپ نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ جس سے برطانیہ کو بر صغیر چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اگرچہ مرہٹوں نے ان کا ساتھ دیا اور کچھ ایسے لوگوں نے بھی ساتھ دیا کہ جن کے بارے میں باقاعدہ پھر ٹیپو سلطان نے خط لکھ کر انہیں کہا، جس طرح کہ نظام الملک نے ان کا ساتھ دیا۔ اس پر ٹیپو سلطان انتہائی نالاں ہوئے اور آپ نے خط انہیں تحریر کیا۔ آپ نے کہا، افسوس ہے مجھے کہ یہ مرہٹوں کا ساتھ بھی لے رہے ہیں اور آپ کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہی ملک پر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ہی دبانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ہی خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ الگڑھ سلطان انتہائی دو رس اثرات کے حامل فوجی اور اصطلاحات نافذ کیں۔ آپ نے نہ صرف فوجی اقدامات کو بہترین بنایا بلکہ صنعت و تجارت کو بھی فروغ دیا، اور پہلے سلاطین ہوں یا حکمران ہوں یا بادشاہ ہوں، ان کے ہاں صنعت و تجارت کا ہمیشہ فروغ رہا ہے۔ ان کو باقاعدہ ہر بادشاہ نے اپنے طور طریقوں سے انہیں منظم کیا تاکہ رعایا کو کسی بھی معاملے میں پریشانی نہ ہو۔ صنعت و تجارت کا دونوں طرف فائدہ ہے، بادشاہ کو بھی فائدہ ہے، عوام کو بھی فائدہ ہے۔ عوام کی تجارت ہوگی تو ان کے گھر کا چولہا چلے گا، اور اگر تجارتی نظام و صنعتی نظام بہترین چلے گا تو وقت کے حاکم کے لیے یہ بہت ہی مؤثر اور اچھی بات ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا۔ نظام الملک نے اور مرہٹوں نے دونوں نے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ مرد مجاہد تھا، حیدر علی کا بیٹا تھا، وہ کم شجاعت والا نہیں تھا۔ یہ بات مرہٹے بھی جانتے تھے کہ اسے اس طرح شکست نہیں دی جا سکتی، ہو نہ ہو کہ ہم انگریزوں کے ساتھ مل کر انہیں شکست دیں۔ اس پر ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور اس طرح 4 مئی 1799 میں میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت آپ نے نوش کیا۔ انداز حکمرانی اگر دیکھا جائے ٹیپو سلطان کا تو یہ ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، اور آپ تاریخ کے بڑے بڑے سلاطین کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام مذہبی تعصب سے اوپر تھے۔ گویا وہ جتنا رعایا میں موجود ایک ہندو کے لیے سوچتے تھے اتنا ہی مسلمان کے لیے سوچتے تھے، اور جتنا کسی مسلمان کے لیے سوچتے تھے اتنا ہی مسیحی یا کوئی بدھ رہتا تھا وہاں پر، ان بودھوں کے لیے بھی وہی سوچتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ گویا جس طرح کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، افسران ہیں، حاکم ہیں جو ان کے ماتحت آتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ غیر مسلم تھے، لیکن وہ ٹیپو سلطان کی حکمرانی میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دے رکھا تھا۔ گویا یہاں پر آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک حکمران
کس قدر بہادری سے اور کس قدر ایمانداری سے اور دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک ریاست کو ریاست خداداد کا نام دے رہا ہے۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے، عام آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، عام شخص میں اور خود میں کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہ کرواتے۔ ہر وقت تقریباً باوضو رہنا آپ کو پسند تھا، تلاوت قرآن پاک آپ کا معمول تھا، ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے، زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ یہ آپ کو تمام علامات شاہ اورنگزیب عالمگیر میں بھی ملیں گی۔ صرف اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت عثمانیہ کے بانی الطغرل اور ان کے بیٹے عثمان اورحان، ان کی بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سیم صفات ملیں گی۔ گویا معلوم ہوتا ہے ہر وہ بڑا شخص جو بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور خاص طور پر مسلمان، وہ عاجزانہ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اب ٹیپو سلطان اورنگزیب عالمگیر کی طرح علم دوست انسان تھے۔ گویا ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہفت زبان حکمران کہے جاتے تھے۔ گویا آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ نہ صرف اسے بول سکتے تھے بلکہ آپ لکھ بھی سکتے تھے۔ آپ مطالعے کا بہت شوق رکھتے تھے اور ذاتی کتب خانہ آپ نے بنا رکھا تھا، اور اس ذاتی کتب خانے میں تقریباً کم و بیش 2000 کے قریب کتب شامل تھیں۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے، گویا اس سے پہلے راکٹ سازی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی خاص اقدام نہ تھا۔ علامہ اقبال کی نظر میں ٹیپو سلطان 1929 میں آپ نے شہید سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ تھیں، اور انہوں نے وہ نظم لکھی جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور آپ نے کہا کہ ٹیپو سلطان وہ عظیم شخص ہے کہ تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، اور وہ خوبصورت نظم تھی، تو رہے نور دے شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہے ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم کدا کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، صبح ازل پہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول۔ یہ خوبصورت نظم آپ نے حضرت ٹیپو سلطان کے لیے لکھی۔ مذہبی عدم رواداری کا الزام لگایا جاتا ہے، اور 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھارت برسر اقتدار آنے کے بعد دیگر کئی مسلم حکمرانوں کی طرح ٹیپو سلطان اور ان کے والد نواب حیدر علی پر مذہبی عدم رواداری اور بڑے پیمانے پر ہندوؤں کے قتل کا الزام لگایا گیا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ تاریخ کبھی بھی حق نہیں چھپنے دیتی، اس کے سامنے باطل بھی آ جائے وہ حق نہیں چھپنے دے گی۔ اور نومبر 2015 میں کرناٹک کے برسر اقتدار صدار میاں کی زیر قیادت کا کانگریس حکومت نے حسب سابق ٹیپو سلطان کے یوم پیدائش کا جنم منایا، تو ریاست کے مدیکری علاقے میں ایک مسلم تنظیم اور وشو ہندو پردیش کے بیج پردیش جھڑپیں چھڑ گئیں۔
اتنی پرتشدد جھڑپیں چھڑی کہ اس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اگر آپ کی بحری قوم یا بحری قوت کو دیکھا جائے تو پورے ہندوستان میں سلطنت خداداد کے حکمران نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہی کو اولیت حاصل رہی ہے کہ اس پورے ملک میں بحری قوت اور قوم کا استعمال اور اہمیت کو سمجھا۔ اسی وجہ سے سلطان ٹیپو سلطان نے قدرتی بندرگاہوں میں نہ صرف توسیع کرائی بلکہ ساحلوں پر حفاظتی انتظامات بھی کیے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اور نگرانی میں 20 بڑے 32 چھوٹے جہاز تیار کروائے، جو کہ بہت بڑی ایک خاطر رقم ہے۔ بڑے بڑے جہازوں پر 72 توپیں نصب کی جا سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں 66 جہاز اور تھے جو غیر مسلح جہاز تھے، اس کے علاوہ بھی تھے۔ گویا ایک مکمل کی مکمل فوج تیار کر رکھی تھی۔ شہادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگاپٹم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور دوران شہادت بھی آپ نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھتے رہے۔ خلاصہ سبق دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک انتہائی عالمانہ محققانہ ذہن رکھنے والے انسان تھے۔ آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے یکساں پالیسیاں بنائیں جو دونوں کے لیے قابل قبول تھیں۔ ان کا مقصد ملک اور قوم کو برطانوی راج سے بچانا اور آزاد کروانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بیرونی طاقت کوئی بھی مسلمانوں پر یا ہندوؤں پر مسلط نہ ہو۔ عزیز طلباء، آج کا درس یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔